السلام علیکم ناظرین، خالد اقبال کا سلام قبول کیجیے۔ سلسلہ ہمارے ڈائلاگ ود پروفیسر اکرم میرانی۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے اور اس کے مقابلے میں کچھ عرصے سے چائنا بھی بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان، ان دونوں ممالک یعنی امریکہ اور چائنا کے درمیان رفٹ بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ابھی سوچنا اور سوال پوچھنا یہ ہے پروفیسر صاحب سے کہ بھئی اس رفٹ کے، امریکہ اور چائنا کے آپس کے جو تعلقات اور بڑھتی رفٹ ہے، اس کے اثرات مستقبل میں کیا پڑ سکتے ہیں؟ جی سر۔ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں، ہم اگر ریسنٹ ہسٹری دیکھیں نا، پہلے بڑی قوت دنیا میں آپ کو یاد ہے برطانیہ ہے، ٹھیک، بالکل۔ پھر جرمنی اور برطانیہ، فرانس وغیرہ کی آپس میں لڑائی ہوئی اور اس میں امریکہ داخل ہوا، چونکہ لگتا یہ تھا کہ جرمنی اور جاپان اور سلطنت عثمانیہ مل کے فرانس اور برطانیہ سے شکست نہیں کھا پائے۔ تو امریکہ اسی تاڑ میں تھا کہ میں ان ساری قوتوں کو نیچا دکھا کے میں اپنی بڑی قوت بن جاؤں۔ نتیجتاً امریکہ نے شرط رکھی برطانیہ کے سامنے کہ جناب ہم آپ کی سپورٹ کو تیار ہیں۔ اس میں شرط یہ ہے کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی، کیونکہ آپ تو بہت چھوٹا سا ملک ہے، آپ کی جتنی کالونیاں ہیں ان کو آپ آزاد کر دیں اور جو ہمارے اتحادی ہیں ان کو ہم لیڈ کریں گے، آپ لیڈ نہیں کریں گے۔ صحیح۔ تب ہم آپ کو جنگ کے لیے مدد بھی دیں گے، پیسہ بھی دیں گے، اور اگر کوئی آپ کو نقصان بڑا پہنچنے کا خطرہ ہوگا تو ہم اس ملک کو بھی ٹھکانے لگائیں گے۔ برطانیہ کو صورتحال نظر آ گئی تھی، انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے نتیجے میں ورلڈ وار سیکنڈ جو ہوئی اس میں جرمنی کو تباہ کر دیا گیا اور ان کا اہم اتحادی تھا جاپان، تو آپ نے دیکھا جاپان کے اوپر بم گرایا گیا، ایٹامک بم ہیرو اور شیما پہ گرا دیا۔ تو نتیجتاً یہ ہوا کہ ساری جو دنیا تھی ان کو یہ میسج چلا گیا کہ آنے والے ٹائم میں بڑی قوت جو ہے وہ امریکہ ہے، برطانیہ نہیں۔ جرمنی تو ویسے ہی تباہ ہو گیا۔ اب دوسری بڑی قوت جس نے ورلڈ وار میں بہت اہم کردار ادا کیا جرمنی کو نیل ڈاؤن تباہ کرنے میں، وہ تھا سوویت یونین۔ اسٹالن صاحب اس زمانے میں تھے، انہوں نے بھی امریکہ اور یورپ سے تعاون کیا کہ ٹھیک ہے یہ دونوں کا دشمن ہے، جرمنی آپ کو بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس نے سوویت یونین پہ بھی حملہ کر دیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یورپ کو تقسیم کر دیا۔ کچھ ممالک ادھر چلے گئے، قبضہ ہو گیا، یعنی اپنا سوویت یونین کے انفلوئنس میں، بلاک میں چلے گئے، باقی امریکہ میں۔ تو پھر اسٹالن صاحب نے یہ تجویز دی کہ ہم ایک کولڈ وار اسٹریٹجی بنا لیتے ہیں کہ جو علاقے انفلوئنس آپ کے ہیں وہاں آپ ذمہ داری نبھائیں، جن علاقوں پہ ہمارا اثر و رسوخ ہے ان کی ذمہ داری ہم نبھاتے ہیں، تاکہ براہ راست ہماری آپس میں لڑائی نہ ہو، چونکہ آپ بھی ایٹمی قوت ہیں، ہم بھی ایٹمی قوت ہیں، اس سے بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا مناسب فیصلہ تھا ایک لحاظ سے۔ اب اس مناسب فیصلہ تو ہو گیا، لیکن لازمی ہے دنیا میں وہ کہتے ہیں ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ امریکہ اس کوشش میں تھا کہ سوویت یونین اور وارسا پیکٹ کی جو آرگنائزیشن ہے اس کو توڑے۔ ایک تو یہ ہوا کہ وہ اقتصادی طور پہ شروع میں تو انہوں نے ترقی کی، لیکن چونکہ رشیا نے، لیکن چونکہ عوامی شرکت وہاں بہت کم ہوتی گئی، پارٹیوں کا جو بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک بندہ فوت ہوتا تھا تو دوسرا آتا تھا، تو وہ ایک اسٹیگنیشن آ گئی کہ بھائی مرے گا تو کوئی رہنما بدلے گا، چونکہ ان کا سیاسی نظام میں یہ دقت تھی۔ لیکن انہوں نے آپ دیکھیں اگر پہلے زمانہ سوویت یونین کا اور انقلاب 1917 کے بعد انٹائر انہوں نے چینج کیا، تعلیم آئی، صنعتی ہر چیز ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ وہ مشکل کا شکار ہوتے گئے۔
یہ ممالک جو ہیں جو کیپٹلسٹ ورلڈ تھی یہ اقتصادی طور پہ آگے بڑھتے گئے اور پھر افغانستان کی جنگ بھی شروع ہو گئی. نتیجتاً آخر وارسا پیکٹ آرگنائزیشن اور سوویت یونین جو ہے 1991 میں تحلیل ہو گیا اور بہت سارے ملک بن گئے. اور وہ جو گریٹ پاور تھا سوویت یونین وہ رشیا میں بدل گیا, ایک ڈکلائننگ پاور میں تبدیل ہو گیا, کمزور ہوتی ہوئی قوت. اب اس زمانے میں ہی چائنا نے جوائن کر لیا امریکی بلاک کو 1970 72 73 اس زمانے میں امریکی بلاک کو جوائن کیا تو اس کی ترقی آہستہ آہستہ شروع ہوگی. تو چائنا میں پارٹی رہنما دینگ سیاؤ پنگ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ ترقی ایسے نہیں ہو سکتی, سرمایہ داری اور ریاستی کنٹرول اس کا مکس بنے. انہوں نے پرائیویٹ لوگوں کو بھی اجازت دے دی اور ریاست سے کہا آپ دونوں کمپیٹ کریں. نتیجتاً یہ فارمولہ چائنا میں بڑا کامیاب ہے اور 30-40 سال میں چائنا جو ہے کہیں سے کہیں آج یعنی 1980 میں پاکستان سے بھی پیچھے تھا پر کیپٹا انکم میں, اور آپ دنیا کی دوسری بڑی اکانومی بن گیا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ امریکہ کیوں ٹینشن میں ہے؟ اب امریکہ کے لیے تو پھر وہی صورتحال پیدا ہوگی جیسے سوویت یونین کے زمانے میں تھی کہ ایک ایسی بڑی قوت بن کے چائنا آ گیا اقتصادی. پھر جب آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو پھر آپ کا اثر و رسوخ بڑھتا ہے دنیا میں, پھر آپ ہتھیار بھی بنانے لگتے ہیں. انہوں نے ہنر بھی سیکھ لیا اپنے بچوں کو یورپ امریکہ میں, سائنس اور ٹیکنالوجی بھی سیکھ لی. تو یہ ایک تھریٹ بن گیا, چونکہ ایک پاور جس کو اس نے ختم کیا تھا وہ تو ڈکلائننگ پاور بن گئی, آہستہ آہستہ اس کی قوت کم ہونے لگی, لیکن یہ ایک پاور رائز ہونے لگی آہستہ آہستہ, اور یہ ایک ایمرجنگ پاور یا ابھرتی ہوئی ایک بڑی قوت بن کے آج چائنا سامنے کھڑا ہوا ہے امریکہ کے, جبکہ یہ اس کا اتحادی تھا. اب امریکہ یہ دیکھتا ہے کہ ہماری اقتصادی قوت اور ان کی اقتصادی قوت برابر ہو گئی ہے, دونوں ملکوں کا سائز بھی ایک ہے, تقریباً چند لاکھ اسکوائر کلومیٹر چھوڑ کے 4 لاکھ سے بھی کم ہے, ایک سائز کے ملک 96-95 ایسے لاکھ اسکوائر کلومیٹر. اگر 50-60 ہزار کلومیٹر کا صرف فرق ہے. قدرتی وسائل بھی آپ کو پتہ ہے انرجی کے قدرتی وسائل ایشیا میں ہیں. اچھا چائنا ایشیا کے بھی قریب ہے. نتیجتاً اور پھر ساری مارکیٹ یورپ امریکہ کی مارکیٹ بھی اس کے لیے اوپن کر دی امریکیوں نے اس وقت اسے دوست بنانے کے چکر میں. اب بھائی یہ بڑی قوت بن گیا اور تیزی سے وہ اب فوجی قوت بھی بنتا جا رہا ہے. تو امریکہ کو یہ خوف ہے کہ یہ جو بڑی قوت ہے یہ ان کی آبادی بھی زیادہ ہے, ان کی اکانومی بھی ہمارے برابر ہو گئی ہے. اب اگر زیادہ آبادی ہے, زیادہ لوگ کام کریں گے تو امریکی اکانومی سے بھی بڑی ہو جائے گی. اب بھائی اس کو کسی طرح نیچے کیا جائے, کیونکہ اگر یہ بڑے قوت بن جائیں گے تو پھر ہم تو بڑی قوت نہیں رہیں گے. یہ تاریخی طور پہ بھی ہم دیکھیں تو جو ایگزسٹنگ یا موجود بڑی پاور ہوتی ہے یا اپنے محلے میں بھی آپ دیکھیں بالکل تو جو نئی ابھرتی ہوئی قوت ہے وہ اس کا راستہ روکتے ہیں کہ کہیں ہماری جگہ نہ, خطرہ محسوس کرنے خطرہ محسوس فطری ہے. تو امریکہ یہ خطرہ محسوس کر رہا ہے اور امریکہ کے بہت سارے جو دوست تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. اب رشیا کو چونکہ امریکہ نے بہت تنگ کیا, رشیا چائنا کے قریب ہو گیا ہے. ایران تنگ ہے تو ایران قریب ہو گیا ہے, نارتھ کوریا قریب ہو گیا ہے. اسی طرح جو ملک غریب ممالک ہیں, چائنا کے پاس چونکہ پیسے ہیں, امریکہ کے پاس اب پیسے نہیں ہیں, مقروض ہوتا جا رہا ہے. امریکہ مقروض ہے, چائنا کے پاس $1 ٹریلین پڑے ہوئے ہیں, ذخائر موجود تو ذخائر موجود ہیں. ہر کوئی اس طرف کی دیکھتا ہے کہ ہمارے ملک میں پیسے آگے خرچ کرو, لگاؤ تاکہ ہم بھی ترقی کریں, آپ کی دیکھا دیکھی, یا جو ہم حکمران طبقہ ہے وہ کہتے ہیں وہاں سے پیسہ آئے. نتیجتاً اس وقت یہ چپکلش جاری ہے. اب چپکلش جاری ہے تو خطرہ ہمارے لیے یہ ہے کیونکہ چین کے لیے انرجی مڈل ایسٹ کی یعنی ایران, سعودی عرب, کویت, ابوظہبی, دبئی, ان کی انرجی عراق کی بڑی ضروری ہے. گیس اور تیل وہ سمندر کے تھرو جاتی ہے, سمندر میں سارے امریکی بیڑے کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ یہ چاہتا ہے کہ گوادر سے ایک انرجی کاریڈور بنائے جو
پائپ لائن کے تھرو گیس اور تیل جو ہے وہ پہنچ جائے چائنا. اور امریکہ یہ نہیں چاہتا، کیونکہ وہ کہتا ہے اگر ادھر پاکستان کے اندر سے گیا تو پھر تو کنٹرول ہمارا ٹوٹ جائے گا، اور وہاں تو ہم راستے میں ہیں. جی بالکل. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا اور جو بھارت کی چپکلش تھی، چائنا نے اس سے بھی ودرا کر لی، تاکہ بھئی یہ ہم علاقائی ممالک جو ہیں ان کے درمیان جھگڑا نہ ہو. اور آپ دیکھ رہے ہیں چائنیز کے اوپر پاکستان میں حملے ہو رہے ہیں، زیادہ ہوئے بالکل. اسی لیے حملے ہو رہے ہیں کہ وہ راستہ روکنے والی راستہ رکے، اور یہ خطرہ بڑھے گا. اسی لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں اپنی حکومت سے کہ آپ افغان بارڈر پہ توجہ دیں، ایران بارڈر پہ توجہ دیں، آپ بھارت کے ساتھ صلح کریں، اپنی فوجوں کو اس بارڈر پہ لے آئیں. کیوں؟ کیونکہ اس طرف سے حملے ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ بڑی قوتوں کے درمیان ایک لڑائی ہے اور یہ لمبی چلے گی. 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال بھی چل سکتی ہے، اور لمبی لڑائی ہے. اور آپ کیونکہ سی پیک آپ نے شروع کرا لیا ہے، تو سی پیک کے جہاں فائدے ہیں وہاں یہ نقصان بھی ہے کہ 2 بڑی پاورز یہاں آ کے آپ کے ملک میں اپنی لڑائی لڑ سکتی ہیں. تو اپنی فوجوں کو ادھر منتقل کریں، اپنی سیکیورٹی اداروں کو وہ سمجھائیں اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں. اگر پاکستان کے لوگ آپ سیکیورٹی فورس کے خلاف ہوں گے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں پختونخوا میں اور بلوچستان میں، پھر تو آپ کی کامیابی کے چانس بہت کم ہو جائیں گے. تو یہ ایک بہت سیریس میٹر ہے. امریکہ کی پریشانی بھی جائز ہے، کیونکہ چین اس کی جگہ لے سکتا ہے، اور بہت سے ماہرین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چین اس کی جگہ ہر صورت لے لے گا، لیکن خوشی سے تو جگہ کوئی نہیں دیتا. ہم تو یہ کہیں گے چائنا اور امریکہ سے کہ بھائی ڈائلاگ کرو، آپ کولڈ وار شروع کرو، جس طرح روس سوویت یونین اور امریکہ نے کی تھی. بجائے اس کے کہ کوئی براہ راست کلیش اور نقصان ہو، آپ کولڈ وار شروع کریں اور اپنی باؤنڈریز بنائیں تاکہ روز روز کی لڑائی وہ اور خطرہ کم ہو. ڈائلاگ بھی شروع کریں، اور پھر پاکستان کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس چپکلش میں پاکستان اسی طرح بیٹل گراؤنڈ بن سکتا ہے جس طرح افغانستان بن گیا. جی جناب، اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، ملیں گے پھر نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.